سے بھی کسی کا کوئی غضب پہنچ سکتا ہے، لیکن کنکری کا مارنا کوئی کھیل تو نہیں تھا، یہ کوئی سمبولک چیز تو نہیں تھی۔ وہ کنکریاں ہی ہم مارتے ہیں شیطانوں کو، رمی جمرات، لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ وہ کنکری انہیں ہلاک کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ ایک علامت ہے، ایک ریچول ہے، ایک سمبولک اس کی حیثیت ہے۔ تو ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اگر واقعہ وہ ہوتا جو وہ بیان کر رہے ہیں تو محض حجارہ کہنے کا پر بات مکمل ہو جاتی۔ من سجیل نہیں، وہ سنگ گل، وہ مٹی جو کہ دھوپ میں تمازت کی وجہ سے پک کر کنکریاں بن گئی، وہ کنکریاں ہیں۔ اور صحیح بات ہے کہ پرندوں کی چونچ میں اور پرندوں کے پنجوں میں آنے والی تو کنکری ہو سکتی ہے، وہ کوئی بڑا روڑا تو اٹھا کے نہیں لا سکتے اپنی چونچ میں۔ اور وہ کنکری جو ہے، جو کہ تعبیر ہے تمام ہمارے اسلاف کی کہ وہ کنکریاں ہیں جو پڑی ہیں ان پر، اور بلندی سے آنے کی وجہ سے ان کے اندر وہ مومنٹم پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بلٹس کا کام کیا۔ بالکل صاف بات، واضح بات، اور میرا یقین اس پر مزید قائم ہوا کہ قرآن مجید اپنی حفاظت کرنے کے لیے خود کافی ہے۔ یہ سجیل کا لفظ یہاں نہ ہوتا تو بہت کچھ کہنے کے لیے موقع مل گیا تھا، لیکن سجیل کا لفظ کافی ہے یہاں۔ حالانکہ غور کیجئے کہ ایک اعتبار سے اس کی یہاں کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ ترمیہم بحجارۃ، ایک تو یہ کہ جو فواصل آیات ہے، جو قافیہ ہے یہاں، اس کی رعایت ہو گئی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ لیکن اس کے علاوہ جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اس سجیل کے لفظ نے اس غلط تعبیر کا راستہ روک دیا۔ اسی طرح کی غلط تعبیر کی ایک مثال ہے کہ یہ جو جدید ہے انداز تفسیر، اس کا میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر گزرے اور سمندر پھٹ گیا عصا کی ضرب مارنے سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جب جو وضرب بعصاک اپنے اس عصا سے سمندر پر ضرب لگاؤ، تو اس کی تعبیر یہ کی گئی ہے جدید اس دور میں، جس کی انتہا پھر جو ہے غلام احمد پرویز، یہ فکر جو ہے اپنی انتہا کو پہنچا غلام احمد پرویز کی جو بھی انہوں نے مفہوم القرآن لکھا ہے اور ان کی تصانیف ہے، وہ یہ کہ یہ اصل میں مد و جزر کا معاملہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر پہنچے سمندر کے کنارے اپنی قوم کو، وہ دریا اس وقت جزر پر تھا، سمندر ذرا ہٹا ہوا تھا ساحل سے، زمین نکلی ہوئی تھی، اس میں سے گزر گئے، اور جب فرعون آیا تو وہ مد کی کیفیت تھی، پھر جو ہے وہ اس کے اوپر ٹائیڈ جو ہے وہ ہائی ٹائیڈ کا وقت تھا، لہذا وہ لشکر جو ہے وہ، تاکہ یہ نہ کہنا پڑے کہ عصائے کی ضرب سے سمندر پھٹ گیا۔ لیکن جو حضرات قرآن مجید سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ قرآن کے الفاظ یہاں ہیں فانفلق البحر وکان کل فرق کالطود العظیم، ہر حصہ پہاڑ یہ سمندر پھٹا اور اس کا ہر حصہ ایک بڑی چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا۔ مد و جزر پر یہ کبھی بھی الفاظ جو ہیں اپلیکیبل نہیں ہے۔ مد و جزر میں تو پورا کا پورا سمندر ریسیڈ کرتا ہے، جزر کی حالت میں پورا کا پورا سمندر آگے بڑھتا ہے مد کی صورت میں، لیکن یہ کہ کل فرقن کا طود العظیم، ہر حصے کا ایک چٹان کے مانند کھڑا ہو جانا، یہ تو ایک معجزہ ہے، معجزے کے سوا اس کی کوئی تعبیر، کوئی سائنٹیفک تعبیر اس کی ممکن نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ تمام پراپرٹیز آف دی میٹر اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ جب چاہے سلب کر سکتا ہے۔ آل لاز آف دی نیچر، چاہے وہ فزیکل چینج کے لاز ہوں چاہے کیمیکل چینج کے لاز ہوں، وہ اللہ نے بنائے ہیں، اللہ جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ سکتا ہے، عام طور پر نہیں توڑتا وہ، عام طور پر یہ انہی قوانین کے تحت دنیا چل رہی ہے۔ اگر یہ بار بار قوانین ٹوٹتے تو پھر کوئی سائنس ممکن نہ ہوتی، پاسبل ہی نہ ہوتا کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی، وہ تو انہی قوانین پر اعتماد کرتے ہوئے تو سائنس بنتی ہے، ٹیکنالوجی وجود میں آتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ بن گئے معاذ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب چونکہ قانون بنا چکا لہذا اب مجبور ہے، معذور ہے، اب وہ اپنے اس قانون کے خلاف کبھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ جب چاہے جس قانون کو چاہے ساقط کر سکتا ہے، اور اسی کا نام خرق عادت ہے۔ جو بھی یوزول جو فزیکل لاز ہیں ان کا ٹوٹنا، پھٹ جانا، کٹ جانا، خرق کہتے ہیں پھاڑنے کو، کاٹنے کو، اللہ تعالیٰ ان قوانین طبعی کا پردہ چاک کرتا ہے اور اپنی قدرت خصوصی اور اپنی مشیت خصوصی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی کا نام معجزہ ہے، اسی کا نام خرق عادت ہے۔ تو یہ تباہی جو ہوئی ابرہہ کے لشکر کی، یہ در حقیقت عربوں کی سنگباری سے نہیں ہوئی،
بلکہ ان کنکریوں کے ذریعے ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندے اپنی چونچ میں لے کر آئے اور ان سے انہوں نے مارا ہے اس لشکر کو، اور اس کے اندر کوئی سمی اثرات بھی تھے جس سے کہ ان کے پھوڑے نکلے، تعاون کی سی کیفیت ہوئی، اکثر و بیشتر لشکر وہیں پر ختم ہو گیا، جو بھاگے وہ بھی کہیں راستوں میں گرتے چلے گئے، اور ابرہہ جو ہے وہ بالآخر اپنے ہاں پہنچ بھی گیا لیکن بہت ہی سقیم حالت کے اندر، اور وہاں جا کر اس کی موت بھی واقع ہو گئی۔ یہی تفسیر صحیح ہے، اسی پر ہمیں جمنا چاہیے۔ اسلاف کے عروۃ الوثقیٰ کے ساتھ بھی ہمیں اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا چاہیے، اور خام خواہ کی جدید سائنس، اور یہ تو میں عرض کر چکا ہوں اصل میں کہ سر سید مرحوم اور اسی طریقے سے مولانا فرائی، ان کا اس اعتبار سے معاملہ ہمدردی کے قابل ہے کہ ان کا دور وہ تھا جبکہ سائنس کی دہشت بہت تھی، نیوٹونین فزکس کا دور تھا، وہ قوانین جو موشن، لاز موشن جو ہے، لاز آف موشن نیوٹن کے، وہ سمجھے جاتے تھے کہ قطعی ہیں، ابدی ہیں، انوائلیبل ہیں، ان میں کوئی کہیں استثناء ہے ہی نہیں۔ اب تو سائنس جو ہے، اب جو دور آیا آئنسٹائن کا 1905 کے بعد سے، فزکس کے پریمیسز بدل گئے، اس کے صغرا کبرا بدل گئے، اس کے مقدمات تبدیل ہو گئے، اب بہت آسان ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1930 میں ہو گیا ہے، ابھی وہ سائنس کے ان چیزوں سے واقف نہیں تھے، وہی قدیم دور جو ہے اور اس کے جو اثرات تھے وہ ابھی ہمارے ان بزرگوں کے اوپر تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لغزشوں سے درگزر فرمائے، انہیں معاف فرمائے۔ اب بس